نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کے حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 211 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے انہیں واضح نشانی عطا فرمائی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے جو اس کے پاس آئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس اصول کی جانب اشارہ ہے اور اسی کی ضمن میں اس بات کو ذکر کیا گیا جیسے کہ بادشاہوں کا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ پہلے قاعدے کی نشر و اشاعت کی جائے، پھر اس کے بعد سزا کا بتایا جائے، اس کے بعد اس سزا پر مثال بیان کی جائے۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایک قاعدہ اصول بیان فرما دیا کہ ایمان والو پورے پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس سزا کے حوالے سے اعلان ہوا کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکہ، کس طریقے سے عذاب آئے گا۔ اب اس عذاب کی مثال دی جا رہی ہے کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل جو لفظ ہے نا، یہ اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جہاں جہاں بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ شرفیت نبی کی اولاد ہے، یہ عظمت کی بات ہے، یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں، فرمایا نبی کی اولاد، کیونکہ اس امت سے پہلے جب تک ان کا مقام بلند و بالا رہا تو قرآن مجید نے بھی ان کی تعریف بیان فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بنی اسرائیلیوں اولاد یعقوب، کہ اللہ کے نبی کی اولاد کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس وقت کے تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تم بنی اسرائیل، تم اولاد نبی ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تو بنی اسرائیل سے اب جہاں پر لفظ ہے یہود یا نصرانی، تو یہود جب لفظ آتا ہے نا اس کے اندر موسوی سارے داخل ہو جاتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی خاندان، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، سارے کے سارے اس یہود لفظ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نصرانی جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ کسی بھی قبیلے اور قوم سے ان کا تعلق ہو، سارے کے سارے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نا، اب مراد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، اولاد یعقوب نبی کی اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی نشانیاں ہم نے انہیں عطا فرمائی، روشن نشانیوں میں سے کتنی نشانیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا شریف تھا، عصا مبارکہ، وہ عصا نشانی،
ید بیدا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، وہ نشانی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب اس قوم نے نافرمانی کی فرعونیوں نے، تو ہم نے ان پر مینڈک کا عذاب چھوڑ دیا، والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، کہ مینڈک کا ہر جگہ مینڈک کے نظر آتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے، دعا کی کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، بچائے۔ پھر مینڈک کا عذاب ختم ہو جاتا۔ فرمایا یہ ساری نشانیاں تو تھی، خون کا عذاب آیا، جہاں دیکھے وہاں خون ہی خون، خون ہی خون، پانی بھرتے پانی صاف ہوتا، منہ تک جاتا خون آ جاتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ جو بنی اسرائیلی ہے ان کے پاس پانی رہتا ہے، ہمارے پاس پانی خون بن جاتا ہے۔ اب فرعونیوں نے کیا کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جس برتن میں پانی بھرتے ہیں وہ ہمارے سامنے پانی ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً جو ہے ہمارے ہاتھ لگتے ہی جو ہے نا وہ خون بن جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل جب پانی کو بھرتے ہیں تو پانی رہتا ہے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ اب تم اپنے منہ میں پانی بھرو، اے بنی اسرائیلیو اپنے منہ میں پانی بھرو، اس منہ والے پانی کو جو ہمارے منہ میں ڈالو تاکہ وہ پانی ہو کر ہمارے جسم کے اندر جائے۔ لیکن پھر کیا ہوتا؟ عذاب تو عذاب ہی ہے۔ اب وہ منہ میں بنی اسرائیل پانی بھرتے اور فرعونیوں کے منہ میں جیسے ڈالتے، دوبارہ ڈالنے کے ساتھ ہی وہ پانی خون بن جاتا۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سارے فرعونی کہ آپ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ پھر انہیں نجات دے دی گئی، مگر یہ نافرمان قوم تھی۔ فرمایا کتنی نشانیاں تمہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح کہ جوع کا عذاب آیا، ہر جگہ جوئیں نہیں نظر آتی، کھا نہ سکتے، پی نہ سکتے، کوئی چیز نہ کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ان سے ٹلتا۔ اتنے سارے معجزات انہوں نے دیکھے۔ اس طرح فرعون کا پھر سمندر میں غرق ہونا قوم دیکھ رہی ہے، کچھ وقت کے بعد دوبارہ قوم اپنی راہ سے ہٹ گئی۔ سمندر کا اس طریقے سے راستہ دینا، پھر کچھ دور کے بعد کو دریا چیر گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار کر گئی تھی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اس پار کے آنے کے بعد کچھ وقت کے بعد دوبارہ وہی معاملہ شروع۔ اسی طریقے سے من و سلوا کا اتار جانا جنتی پھل کا، اس طریقے سے ان کا من و سلوا کا اتارا جانا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ رب سے کلام فرماتے ہیں، یہ ساری فرمائے بے شمار نشانیاں تھیں۔ اسی طریقے سے توریت شریف کا ان کو دیا جانا، اللہ عز و جل کی کتاب، آسمانی کتاب کا دیا جانا، کتنا بڑا معجزہ تھا۔ لیکن پھر بھی ان کو احساس نہ ہوا۔ پتھر سے پانی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، کیونکہ قوم پانی مانگ رہی تھی، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں، وہ جنگل بیابان میں موجود ہے۔ اب قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام کا حکم، اپنا عصا جو ہے پتھر پہ مارے، چشمے نکل پڑیں گے۔ ان کے سامنے پتھر پہ اس عصا کو مارا گیا، چشمے نکل پڑے، پھر بھی قوم نہ سدھری۔ تو فرمایا ہم نے کتنی نشانیوں نے عطا فرمائی، بے شمار نشانیوں نے دی گئی، لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، بجائے نشانیوں کی قدر کرنے کے انہوں نے تو نعمتوں کو بدل دیا، تحریف کر دیا، توریت شریف میں تحریف کر ڈالی، بدل دیا، اپنی پسند کی آیتوں کو ڈال دیا، جو خود کے خلاف تھی، سزا والی آیتیں تھی، ان کو نکال دیا۔ تبدیلی کی 3 صورت بنتی ہے۔ تو پہلی تو یہ کہ نعمت بندہ قبول نہ کرے، دوسری یہ ہے کہ لینے کے بعد اس کو بدل دے، اور تیسری یہ جو نعمت ملی اس پہ شکر ادا نہ کرے۔ یہ تینوں باتیں بنی اسرائیل کے اندر پائی جا رہی تھی، تینوں کی تینوں۔ اتنے یہ بے خوف ہو چکے تھے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری حالت دیکھو، تم بنی اسرائیل ہو، اولاد یعقوب ہو، اس کا ہی پاس رکھ لو۔ لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہ آیا، تو فرمایا کتنا ہم نے ان پہ نعمتوں کا نشار کیا، کتنی نعمتیں ان پہ برسائی، لیکن کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت محتاجی لکھ دی گئی، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے قدر نہ کی۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت دی جاتی ہے، اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ نعمت پر ناشکری کرنا اس کو چھین جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو بھی نعمت ہو اس کی قدر کی جائے، اس پر شکر ادا کیا جائے۔ جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، مگر بعد میں جب نعمت جاتی ہے نا، پھر بندہ سوچتا ہے یار کتنی بڑی نعمت تھی، وہ چھین گئی مجھ سے۔ اب جب چھین گئی نا تو اب اس کے بعد پھر اب نہیں ملتی، اب گئی وہ، کیونکہ تم نے ناراض کر دیا۔ ہاتھ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ اسی طریقے سے آنکھیں، کتنا بڑا نور اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔
آنکھ بند کرتے دنیا ویران ہے، کوئی شے نہیں ہمارے سامنے، نہ چل سکے، نہ آ سکے، نہ جا سکے، نہ سکے، سب ختم۔ آج ہم نے اس کا استعمال ہی غلط کر دیا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم نے کتنی ناشکری کی کہ ہم نے اس سے غلط غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دی، الیاذ باللہ۔ نعمت دی اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، اور جو کام جس کام کے لیے چیز کو دیا گیا اس کام کو ادا کرو۔ ہم نے برعکس کام شروع کر دیا، الیاذ باللہ۔ ناشکری تو بہت دور کی بات، بلکہ ہم نے تو کام ہی برعکس شروع کر دیا۔ محروم ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹانگیں دی، اس کا کتنا شکر ادا کیا؟ ہم نے تو غلط جگہوں پہ جانا شروع کر دیا اس ٹانگوں کو۔ اسی طرح ہاتھ دیا، اس کا کتنا شکر ادا کیا؟ تو گویا ساری نعمتیں والدین رب تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے کیا خدمت کی ان کی، ہم نے کیا عزت کی ان کی، ہم نے کتنا وقت گزارا ان کے پاس۔ صبح گئے کام پر، رات کو کام سے لوٹے، اگر شادی والے ہیں تو بیوی بچوں کے پاس بیٹھ گئے، اور اگر شادی والے نہیں تو موبائل لے کے موبائل میں مصروف ہو گئے، الیاذ باللہ۔ ماں باپ پورا دن تو آپ نہ تھے، ابھی تو آئے ہو، کم از کم کچھ وقت ان کو ہی دے دو۔ بوڑھے ماں باپ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ اب وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ بچہ مجھے کچھ وقت دے دے۔ اتنی بڑی نعمت کی کیا قدر کی؟ جب چلے گئی اس کے بعد بندہ زندگی بھر افسوس کرتا رہے گا کہ وہ ماں تو وہ تھی جس کے قدم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا درمیانے دروازہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں تھیں، ہمارے گھر کے اندر موجود تھی۔ وہ بے وقوف قسم کے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں بیشتری دروازہ، جنت کا دروازہ دنیا میں کہاں سے آ گیا؟ بے وقوفوں کے بارے میں کیا کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی جو مسجدیں ہیں ساری، یہ بھی ساری جنت کے اشاروں میں شامل ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا تم جب جنت کے کناروں کے قریب سے گزرو تو اس میں سے کچھ چن لیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے گھر کی مسجد ہے، یعنی جو اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں، یہ ساری جنت کا حصہ ہے۔ تو یہ اس بات کے بارے میں اعتراض کیا جائے، بہرحال اللہ رب العزت کے محبوب نے تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم اس دروازے کے بارے میں سوچتے ہو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب روئے زمین کی مسجدیں جنت ہو سکتی ہے تو بابا فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ کے جو مسجد ہے آپ کے صحن میں جو مسجد ہے وہ جنت کے کیاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو بہرحال عجیب و غریب سارے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ ہر حال میں ان کا ادب کیا جائے، ہر حال میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھے آپ۔ جب آپ ذکر کریں گے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ نہیں یہ نعمت جب تھی تو قدر کیوں نہیں کی؟ اب جن کے پاس ہے وہ تو قدر کر لیں۔ تو یہ اسی طرح صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ جس کے پاس نہیں ان سے پوچھیں ان کی کیا حالت ہے، نہ کھا سکے، نہ چل سکے، نہ بیٹھ سکے۔ تو جن کے پاس ہے ان کو تو چاہیے اس کی قدر کر لیں۔ صحت کی قدر کیا ہے کہ صحت کی قدر یہ ہے کہ صحیح طور پر رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ یہ صحت کو سارا دن کام کاج پہ خرچ نہ کیا جائے۔ اگر کام کاج پہ بھی خرچ کرنا ہے تو اسی طریقے سے ایکٹیو ہو کے، چست ہو کے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پر بھی وقت کو خرچ کیا جائے، اس صحت کو نماز پر بھی لگایا جائے۔ یہ صحت دینے کا مقصد یہی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی بوڑھے حضرات کو دیکھا، بڑی عمر والے افراد کو دیکھا جو اب سجدہ نہیں کر سکتے۔ جوانی موقع تھا تو انہوں نے سجدہ نہ کیا، اب سجدہ چاہتے وہ بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا؟ پاؤں میں اتنا درد ہو گیا، گھٹنے اتنے خراب ہو گئے کہ اب کرسی پر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب چاہتے ہوئے بھی رب کے حضور اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں جما سکتے، کیونکہ وہ وقت تھا گزر گیا۔ اب بڑی چاہت ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب صحت مندی کا زمانہ ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کی قدر کرتے ہوئے خوب صحیح طریقے سے عبادت کرے، اس میں وقت گزارے، خرافات سے بچیں۔ اسی طرح زبان رب تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ کم بولتا ہے زیادہ عمل کرتا ہے، جبکہ منافق کی حالت یہ ہے کہ بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت کم عمل کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، ہمارے کیا معاملات ہیں؟ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا۔ اب دیکھو یہ زبان ہے نا، اس کی نعمت ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت، اس کے کیا شکر ادا کیا ہم نے؟ جو گنگے ہیں بول ہی نہیں سکتے، آپ دیکھیں ان کو بات ہی نہیں کر سکتے۔ جب بات ہی نہیں کر سکتے تو اللہ نے ہمیں زبان دی، قوت گویا عطا فرمائے، معافی ضمیر ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا اس کی قدر کی، کیا شکر ادا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو ان کی زبان پورا دن چلتی ہے، فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی جملہ بولتا ہے اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا بندہ بعض اوقات گفتگو کرتا ہے نافرمانی والی، ناشکری والی، اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے، میرا رب ناراض ہوتا ہے
اور فرمایا کہ اس شخص کو اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بول دیا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس جملے کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بولنے والے کو کہاں فکر ہے، چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا، یہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ گیا، تو اس زبان دی بھی اس کو چاہیے کہ ہم اس کی خوب قدر کریں، اور اس کی طریقے سے بے شمار اور نعمتیں، یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے 99 نعمتیں مل گئی، ہم نے اس کا شکر ادا تو نہ کیا، لیکن ایک نعمت مال و متاع اگر ہمیں نہیں ملی نا تو ہم ساری زندگی ناشکری کرتے ہوئے گزار دیں گے کہ مال نہیں ملا، یہ امیر ہے ہم فقیر ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے جو 99 نعمتیں ملی، کیا تو نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ جو مل گئے اس کا کوئی شکر نہیں، جو نہیں مل رہی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ مال و متاع کیا شے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مال کو کبھی اپنے قریب تک آنے نہیں دیا، یہاں تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے تو دنیا داری کو 3 طلاقیں دے دی، اور تو مسلمان ہو کے مال کے چکروں میں خوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں بندے کو چاہیے خوب شکر ادا کرے، ورنہ ناشکری کی وجہ سے وہ رحمت لوٹ جائے گی۔ اصفہان کا رئیس تھا، اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اچانک دروازہ دستک ہوا، کون؟ کہا اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دو۔ وہ اصفہان کا رئیس جو تھا نا، اس نے فوراً اپنی بیوی کو کہا یہ سارا نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اس فقیر کو دے دے، کہ اللہ کے نام پر مانگنے آئے ہیں، اس رب کے نام پہ مانگ رہے جس نے ہمیں بھی یہ سب کچھ دیا، سارا دے دے۔ زوجہ گئی، دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا زاروں قطار چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا، روتے روتے بے ہوش ہوئی گر گئی۔ رئیس یہاں سے کھڑا ہو کے بیوی کے پاس بھاگا، کیا ہو گیا؟ کچھ دینے کے لیے بھیجا تھا، لینا تھوڑی تھا، اتنا زاروں قطار رونا، بے ہوشی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا تو اس نے پوچھ لیا یہ کیا ہوا؟ تو اس عورت نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شخص فقیر بن کر آیا تھا یہ کوئی عام شخص نہ تھا، بلکہ یہ تو وہ تھا جو اصفہان پورے بڑے شہر کا بادشاہ تھا، اتنی بڑی جگہ کا رئیس تھا، اصفہان میں اس سے زیادہ کوئی امیر شخص تھا ہی نہیں، اتنا بڑا مال و متاع رکھنے والا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اس کے نکاح میں تھی، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک وقت ایسا ہی تھا جیسے آج ہمارے ساتھ ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ یعنی سابقہ شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، ایک فقیر آیا، اس نے دست سوال کیا، دروازہ دستک دی، رئیس کو غصہ آ گیا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، دروازہ پر دستک دے رہے ہیں، کیسے معلوم نہیں میں اس پورے اصفہان کا بادشاہ ہوں، رئیس ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب یہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، اس فقیر کے پاس جاتا ہے، دروازے پر اس کو گالیاں دیتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، خوب ذلیل و رسوا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو مارتا ہے اور دھکے دے کے اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہی وہ موقع تھا، ہم اسی طرح کھا رہے تھے، اسی طرح دستک ہوئی تھی۔ اب وہ تو فقیر چلا گیا، نہ جانے اس نے کیا بدوائیں دے دی کہ جیسے اس کا جانا ہوا کچھ وقت کے بعد یہاں سے مال و متاع کا کم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، اتنا کم ہوا کہ آخر کار ایک وقت تو ایسا آیا کہ کھانے پینے کے بھی پیسے اصفہان کے رئیس کے پاس نہ رہے۔ اب وہ پہلے رئیس تھا، فقیر بن گیا، پھر یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ میرے خرچ کے پیسے بھی اس کے پاس نہ آتے تو اس نے مجھے بھی طلاق دی اور مجھے اپنے والد کے گھر بھیجوا دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ یہ اصفہان کے رئیس کا معاملہ تھا جس نے اللہ کی نعمت پر ناشکری کی، کسی غریب کا دل توڑا، آپ کو دینا تھا آپ دے دیتے، آپ کو نہیں دینا تھا آپ چھوڑ دیتے۔ محمد سائلہ فلا تنہر، مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، اگر دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو اللہ اس کا بھلا کرے، دعا دے کے اسے بھیجو۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ کو دینا نہیں ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو؟ اللہ نے اسے آپ کا در دکھایا، آپ کے در پر اس کو بھیجا، اب یہ آپ کے پاس آیا، آپ دے رہے ٹھیک ہے، نہ دینے پر گناہ نہیں، لیکن آپ ذلیل کر رہے ہیں، اس کو شرمندہ کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے شوق سے یہ کام کر رہے ہیں؟ گداگر آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، سفید پوش کا معاملہ ہی الگ ہے، جو مجبوری کے تحت ہاتھ پھیلائے ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ ایک تو جس نے پیشہ بنا لیا اس کے بارے میں تو علماء لکھتے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے، یہ اس کا کاروبار ہے، تجارت ہے، آج تم اس کو دو گے یہ اس کام کو جاری ساری رکھے گا، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک بندہ سفید پوش ہے، بڑی عمر ہو چکی، اب کیا کمائے گا؟ کما سکتا ہے، جس کے ہاتھ پیر نہیں وہ کیا کمائے گا؟ تو ایسے شخص نظر ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب وہ عورت نے ساری بات مکمل کی کہ یہ ایسا تھا،
آخر کار مجھے طلاق دی، اس کے بعد اس کے معاملات الگ ہوئے، اور اس کے بعد آج میں اس کو اپنی در پہ دیکھ رہی ہوں، وہی سارے معاملات، وہی حالات کے، لیکن آج یہ فقیر ہو چکا۔ اب وہ رئیس جو تھا اس وقت، اس کا شوہر، وہ کہتا ہے میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات، تو نے اپنے سابقہ شوہر کی جو بات بتائی کہ اس نے فقیر کو دھکے دیے تھے، تو اس سے بھی حیرانگی والی بات یہ کہ وہ فقیر میں خود ہوں۔ وہ تیرے در پہ جو فقیر آیا تھا، جو تیرے سابقہ شوہر نے اس کو دھکے دے کر بھگایا تھا، تو وہ کوئی فقیر کوئی اور نہیں، وہ فقیر میں ہوں، کہ اللہ رب العزت نے اس کی ساری نعمتیں سے چھین کے مجھے عطا فرما دی، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی مجھے عطا فرما دی، ہر چیز مجھے عطا کر دی گئی، تو وہ فقیر بھی میں ہی ہوں۔ اب اندازہ لگائے نعمت میرا رب جس طرح دے سکتا ہے نا، اس طرح لے بھی سکتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے ہر حال میں نعمت کی قدر کی جائے، اس کو بدلا نہ جائے، کیونکہ رب کی نعمت پر اگر جب فخر کرے گا نا، صوفیہ فرماتے ہیں، تو یہ رب کی نعمت پر فخر کرنا یہ زحمت ہے، رب کی نعمت پر شکر کرنا یہ رحمت ہے۔ لہٰذا ہمیں رحمتوں کی طرف جانا چاہیے، زحمتوں سے بچنا چاہیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے جو آ چکے اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ دیکھی مثال آپ نے، کتنا سخت عذاب ہے اللہ کا۔ تو لہٰذا نعمتوں کی خوب خوب قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔